ہم لوگ جب جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جہنم میں آگ بڑک رہی ہوگی اور لوگ اس میں گر رہے ہوں گے اور اس طرح گناہگاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن دوستو، احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں مختلف ممالک ہیں جن میں کئی رنگوں کے لوگ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح جہنم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف وادیاں بنائی ہیں جن میں مختلف گناہگاروں کو طرح طرح کے عذابات ہوں گے۔ جیسے کسی کو آگ کا عذاب ہوگا، اسی طرح کسی کو سخت سردی کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ لیکن آج ہم جہنم کی ایک ایسی خوفناک وادی کا ذکر کرنے والے ہیں جس سے جہنم کی تمام وادیاں پناہ مانگتی ہیں، تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس کی گرمی سے جہنم کی تمام وادیاں اللہ سے پناہ مانگتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے جسم میں انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہر شے ان سے بلند ہوگی، یہاں تک کہ ان کو جہنم کے جیل خانہ میں ڈال دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ ان کے اوپر ایسی آگ ہوگی جو سب آگوں کا منبع اور مرکز ہوگی، انہیں جہنم کی زہر قاتل یعنی گیلی مٹی جو دوزخیوں کے جسموں کا عرق ہوگی وہ پلائی جائے گی۔ فرمایا کوئی آدمی لوگوں کے کسی کام کا والی نہ بنے ورنہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر کھڑا کرے گا، بس اس کی وجہ سے یہ پل ایک دفعہ زور سے کانپنے لگے گا، چاہے جہنم سے کوئی نجات پائے یا نہ، مگر اس کا ہر اس دوسرے عضو سے جدا ہو جائے گا، یعنی جسم کے پٹھوں میں قوت اور تناؤ نہ رہے گا۔ پھر اگر وہ نجات یافتہ لوگوں سے نہ ہوا تو اسی زلزلہ سے قبر کی طرح کالے کنویں میں جہنم میں جا پڑے گا اور اس کی گہرائی تک 70 سال میں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی کی 70,000 گھاٹیاں ہیں، اور فرمایا کہ ہر گھاٹی میں 70,000 اژدہے یعنی بڑے بڑے سانپ اور 70,000 بچھو ہیں۔ فرمایا کوئی کافر اور منافق وہاں نہیں پہنچے گا مگر وہ سب اس کو ڈسیں گے۔ اور دوستو، جہنم میں آگ کے چھوٹے چھوٹے پانی کی وادیاں ہیں، ان میں اونٹ کے بدن جتنے موٹے موٹے سانپ اور حبشی خچروں جتنے موٹے موٹے بچھو ہیں۔ جب کسی دوزخی کو اس کے سامنے کیا جائے گا تو یہ اسے بہت تیزی سے ڈسنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ ان سے بھاگ جانے کی فریاد کریں گے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سلیمان بن عبد الملک سے فرمایا، اے امیر المؤمنین، جہنم میں ایک کنویں کے کنارے سے ایک چٹان کو گرایا جائے تو 70 سال تک اس میں گرتی رہی۔ فرمایا کہ تب جا کر اس کی انتہا کو پہنچی۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس کے لیے تیار کی ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ فرمایا ہلاکت ہے، اللہ نے جس کے لیے اسے تیار کیا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، جس کو اللہ نے اپنے حکم میں شریک کیا یعنی حکمران بنایا لیکن اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر سلیمان بن عبد الملک رو پڑے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے کنارے سے کھڑے ہو کر اگر کسی پتھر کو جہنم میں پھینکا جائے تو 70 سال بعد جا کے اس کی انتہا تک وہ پتھر گرے گا۔ اور فرمایا کہ جہنم میں کوئی گھر ایسا نہیں، نہ کوئی گات کی جگہ، نہ توق، نہ بیڑی، نہ زنجیر، مگر جو اس کا مستحق ہے اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو، اس کا کیا حال ہوگا جو ان سب چیزوں کا مستحق ہوگا؟ اور اگر اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، بیڑیاں اس کے پاؤں میں اور زنجیر اس کی گردن میں ڈال دی جائے اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے، پھر اس سے لوٹ مار کی جگہ پھینک دیا جائے گا، تو اس لوٹ مار کی جگہ جہنم میں جو بلا جیسے چاہے اسے کاٹ کھائے، بڑے بڑے اژدہے اس کو ڈس لیں اور طرح طرح کی اس کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔